الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اس وقت جو اصل بڑا معاملہ امت کو درپیش ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے تعلق سے ہے اور یقیناً اسی کے تناظر میں کلام کرنا مقصود ہے. گو کہ 15 دن پہلے یہاں خطاب جمعہ کراچی میں اور اسی طرح ایک ہفتے پہلے خطاب جمعہ لاہور، وہاں بھی اسی کے تناظر میں کلام ہوا ہے اور مسئلہ فلسطین کے تعلق سے جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور کچھ باتوں کو معین کر کے بھی کرنے کے کاموں کے تعلق سے بیان بھی کیا گیا ہماری جانب سے اور اسے شائع بھی کیا گیا ہے. آج اسی مسئلہ فلسطین کے تعلق سے کچھ اور باتوں اور کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. کچھ آیات قرآن حکیم سے تلاوت کی گئی اس لیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن حکیم ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کرتا رہے گا. ہر دور میں کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئیں، یہ امت کی امامت اور انسانیت کی رہنمائی قیامت تک کرتا رہے گا. چنانچہ چند آیات تلاوت کی گئیں جن میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ قتال کا ہی تذکرہ، لفظ قتال آپ نے سنا ہوگا. اس کے تعلق سے کچھ واقعات جو دور نبوی میں پیش آئے ان کے تناظر میں یہ آیات نازل بھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر کر کے آج کے تعلق کے اعتبار سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا اور اس کا بیان کرنا مقصود ہے. مزید آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھا ہے اور اسرائیل کی طرف سے جو جاریت ہے اور ظلم و ستم ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. بتایا تو جا رہا ہے اخباری اطلاعات یا میڈیا کی اطلاعات کے مطابق کہ 7,500 سے زیادہ شہادتیں فلسطینیوں کی ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی 50% عمارتیں تباہ ہو گئیں تو اگر ایک عمارت میں ایک گھر میں 2-4 افراد بھی رہنے والے ہوں تو یہ 7,500 کی فکر تو بہت ہی کم محسوس ہوتی ہے. واللہ اعلم. اس سے بڑھ کر تباہی کا معاملہ، اس سے بڑھ کر شہادتوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے کہ شاید ہم یوزڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہی دن میں 700 شہادتیں پرسوں کی بات ہے تو خدا کی قسم یہ بڑا افسوس کا پہلو تو ہے. افسوس کا لفظ بھی ہلکا ہے، یعنی ہماری بے بسی پر بھی رونا آتا ہے اور آگے میں ذکر کروں گا ہماری لاپرواہیوں پر بھی رونا آتا ہے. کریں تو کیا کریں، روئیں تو کس کے سامنے روئیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. اس تعلق سے ہمارا درد دل ہم نے پیش کیا، آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے اور اسی احساس کے ساتھ آج بھی کچھ باتیں بیان کرنا مقصود ہے. یعنی ایک طرف اسرائیل کی اگر جارحیت ہے، ظلم ہے، ستم ہے اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، مغربی یورپ کھڑا ہے جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، بھارت بدماش وہ بھی کھڑا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری دیوار بن کر کھڑے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے بڑھو. اور وہ اسرائیل ہے کہ جس کے مقاصد میں گریٹر اسرائیل شامل ہے. اس کا مسئلہ صرف غزہ سے مسلمانوں کو نکال دینے کا نہیں بلکہ قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا روک، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے آسمانوں پر، اس کو شہید کر کے ان کا جو کعبہ تھا ہیکل سلیمانی گویا کہ اس کو تعمیر کرنا تیسری مرتبہ وہ ان کے پیش نظر ہے.
آگے اسرائیل کے آج کے بھی منسٹرز کہتے ہیں کہ ہماری تو سرحدیں کوئی معین تھوڑی ہیں، نیل سے لے کے فرات تک کا سارا علاقہ ہمارا ہے۔ اگر ہمارے عرب ممالک کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو آخر کب سمجھ آئے گی کہ ان کے مقاصد صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو سارے عرب ممالک کو لینا چاہتے ہیں، مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو اس کی پیش قدمی بڑھ رہی ہے، اور پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، مغربی یورپ ہے، اور بھارت جیسے ممالک ہیں، سارے دہشت گرد ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ سب کھڑے ہیں۔ ہاں رشیا کبھی کبھی کچھ بات کہتا ہے، اور اسی طریقے پر کوئی قرارداد امریکہ کی طرف سے آتے وہ ویٹو کر دیتا ہے۔ چائنا نے بھی کچھ آواز بلند کی ہے، رشیا نے بھی ایٹمی حملوں کے اعتبار سے جوابی کارروائیوں کے تعلق سے مشقوں کا ذکر کیا۔ چائنا کی طرف سے بھی بات بلند ہوئی ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر رشیا اور چائنا کھڑے ہو کر کچھ باتیں کر رہے ہیں تو امت مسلمہ کو بھی کھڑا ہو کر کچھ بات کرنا چاہیے۔ یہ ہے جو درد دل ہے ہمارا۔ یہ 2 ارب مسلمان اور 57 مسلم ممالک ہمارے پاس، پیٹرول جیسی دولت بھی ہمارے پاس، عرب شہزادوں کے پاس بڑی دولت ہے، ہتھیار بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین ہمیں دے رکھے، ایٹمی صلاحیت بھی مملکت خداداد پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس سب کے باوجود لکھنے والے نے لکھا، اس سب کے باوجود ہم پانی کی ایک بوتل بھی غزہ میں پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ آج ہماری بے بسی بھی ہے، لاپرواہی بھی ہے، ذلت بھی اور رسوائی بھی ہے۔ البتہ اس تعلق سے ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، یہ ذکر بھی آگے رکھنا مقصود ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مملکت خداداد پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم کے الفاظ پہلے بھی یہاں پیش کیے گئے کہ اسرائیل کو گڑبڑ کرے گا فلسطینیوں کے ساتھ تو ہم جواب دیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، illegitimate child of the West، قائد اعظم کے الفاظ۔ اور عرب اسرائیل جنگ کے دوران میں 67 میں جب کچھ کامیابی اسرائیل کو مل گئی تو وہاں ان کے وزیر اعظم کی طرف سے الفاظ آئے کہ ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا اصل ہدف تو پاکستان ہے، ہمارا اصل نظریاتی دشمن تو پاکستان ہے۔ اور اس وقت کا جو ذمہ دار ہے اسرائیل کا، نتن یاہو، وہ بھی کچھ عرصے پہلے کہہ چکا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کسی طور ختم ہو جائے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں اسرائیل نے اور بھارت نے بھی مل کر کتنی مرتبہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے وہ سب ناکام ہوئی ہیں۔ تو گویا وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں اور ہمارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے کہ ہم ان کے بارے میں فکر مند اور ان سے بڑھ کر پوری امت کا درد اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہید ہے، آگے اسی کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا ترجمہ اور تھوڑا سا پس منظر بھی سامنے آ جائے، اور ایک اصولی بات قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی یاد دہانی کے طور پر آ جائے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 216۔ اللہ تعالیٰ نے قتال کی فرضیت کا یہاں پر ذکر کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے جہاد، قرآن حکیم میں یہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، البتہ جہاد کا لفظ جہد، جد و جہد ہم کہتے ہیں، کوشش، محنت، اسٹرگل، اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن قتال کا لفظ ہمیشہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی فرضیت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216، ہجرت مدینہ کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں صبر ہی کی تلقین تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں بیان آتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ نے قتال کی اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر جنگ مسلط کر دی گئی کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ راہ خدا میں جنگ کر سکتے ہیں۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت عطا ہوئی، سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہے، یہاں قتال کا مقصد بھی بیان ہوا، اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور قتال کرو ان کے خلاف، یعنی جنگ کرو ان کے خلاف، مشرکین کفار کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، نظام زندگی، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں، حکم دیا۔ جیسے اللہ اپنے زمان میں رکھی، کسی کے ہاتھ یا پیر میں کوئی مہلک مرض، کینسر وغیرہ پھیل جائے تو کبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا، یہ کاٹنا اچھا نہیں لگتا،
مگر باقی جسم کو بچانے کے لیے کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح ظالم اور جابر جو انسانیت کے دشمن بن جائیں، اللہ کے احکام کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالیں، وہ انسانیت کی جانوں اور مالوں اور آبرو سے کھیلتے ہیں۔ ایسے ظالموں کی اگر بیخ کنی کرنا پڑے تاکہ عدل کا نفاذ ہو اور مخلوق خدا کو جینے کا حق ملے اور ان کو شریعت پر عمل کرنے کا موقع ملے، تو ہمارے رب نے قتال کا حکم دیا ہے اور اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ البتہ جیسے قتال کی فرضیت میں نے کہا یہاں ابھی ذکر آ رہا ہے، ایسی ہم پر نماز کی فرضیت بھی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہے، لیکن مسئلہ ایک جان لیجئے کہ فرضیت ہوتی ہے ایک حکم کی، البتہ شرائط پوری ہو تو حکم لاگو ہوتا ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن بالغ پر فرض ہے، 6 برس کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم سب جانتے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اچھا، نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ روزانہ فرض ہے، سالانہ 1 مرتبہ صاحب نصاب پر۔ اسی طرح حج کی فرضیت بھی ہے قرآن پاک میں، کیا ہمیشہ فرض ہے؟ نہیں۔ ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح قتال بھی فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے۔ اس میں مباحث ہیں، اس میں تفصیل اپنی مقام پر آتی ہے، یہی فقہا کا پھر کمال ہے، وہ ساری تفصیلات کو بیان فرماتے، جو بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں، لیکن کیونکہ میں قتال سے متعلقہ آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ نماز فرض ہے مگر شرائط کے ساتھ، شرائط پوری ہوں گی نماز لاگو ہوگا اس کا حکم۔ زکوٰۃ فرض ہے مگر شرائط کے ساتھ، شرائط پوری ہوں گی زکوٰۃ کی فرضیت لاگو ہو جائے گی۔ حج فرض ہے مگر شرائط کے ساتھ، حج کی شرائط پوری ہوں گی، اس فرضیت کی شرائط پوری ہوں گی، حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح قتال بھی فرض ہے، شرائط پوری ہوں گی تو فرض ہو جائے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک ٹیکنیکلی مسئلہ ہے، لیکن اس کی فرضیت کو کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر عمل درآمد کا معاملہ کیا ہے؟ قتال کی شرائط پوری ہوں تو قتال کی فرضیت بھی ہوگی۔ یہ مضمون ہم بیان کرتے رہے اکثر مسلم معاشروں میں انقلابی جد و جہد کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس موضوع کو بیان کیا۔ مسلم معاشروں میں اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد ہم نے کرنی ہے، لیکن اگر سامنا ہمیں پیش آئے گا اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں سے تو کیا ان کی گردن اڑائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں قتال کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہاں ایک جد و جہد کا معاملہ رہے گا، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ہوگا، اپنی جان پیش کرنے کا بھی معاملہ ہوگا، بھاری بات ہے، لیکن جان لینے کی بات نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے ٹیکنیکلی مسئلہ خروج۔ تو خروج کے مسئلے میں یہ معاملہ کہ مسلح بغاوت ہو، یہ ٹیکنیکل بحث ہے، اس پر فقہا نے کلام کیا۔ اس کو ہم بیان کرتے ہیں اکثر منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں خطابات پر مشتمل عنوانات ہیں وہ سعد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ البتہ اس وقت جو اب میں آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ مطلق قتال کی فرضیت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور 2 آیات آگے مزید رکھوں گا جہاں دور نبوی کے اعتبار سے 2 پس منظر بھی سامنے رکھنا ضروری ہیں، پھر حالات موجودہ کے اعتبار سے کچھ بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا، پہلے تو یہ فرضیت والی آیت البقرہ آیت نمبر 216، فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بڑا ناپسند محسوس ہو رہا ہے، بڑا ناگوار لگ رہا ہے۔ یس، اپیرنٹلی جنگ کوئی اچھی بات محسوس نہیں ہوتی، خون خرابہ بھی ہوتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہا ہے؟ اب آپ کی میری عقل رہے ایک طرف اور میرے رب کا کلام رہے گا اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے قتال اور جنگ کا معاملہ۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے ایک شے تم ناگوار محسوس کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے ایک شے تمہیں بڑی محبوب لگے، پسندیدہ لگے، اور وہ تمہارے لیے بڑا شر کا باعث ہو، اس میں تمہارے لیے شر موجود ہو۔ آگے جملہ ہے، یہ پورا عقیدے کا مسئلہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے حکم میں کیا کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو کہا جا رہا ہے کہ ایک شے تمہیں ناگوار لگے، ممکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔
ایک تمہیں بڑی محبوب لگے، پسندیدہ لگے کوئی شے، اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ ایک مثال لے لیں، جس شخص کا ہاتھ یا پیر کاٹنے کو ڈاکٹرز کہہ دیں اور اس کو کہا جائے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ مگر ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر کہے گا، اور اس مریض کے گھر والے بھی تسلیم کریں گے کہ اس کی خیر اسی میں کہ اگر ہاتھ کٹتا ہے تو کٹے، باقی جسم کا بچا لیا جانا بڑا مقصد ہے تو ہاتھ کا کٹنا ناگوار، تو اسی طرح کرنا جنگ کا معاملہ ہے تو ناگوار، مگر عین ممکن ہے کہ تم اسے ناگوار سمجھو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شے تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے تو روزمرہ کی مثال ہے، بقرعید کا موقع ہوتا ہے، باربیکیو کی محفلیں کرتے ہیں، ٹکے بوٹی بناتے ہیں، بچہ چھوٹا سا دیکھتا ہے انگاروں کو، اس میں لائٹ نظر آتی ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو چھونا چاہتا ہے، اس وقت آپ اس کو گھسیٹ کر پیچھے کر دیتے ہیں، بچہ چیختا چلاتا ہے تو معاف کیجیے گا تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں اس کو، یا گھر میں یعنی کمرے میں بٹھا کر باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، وہ چیختا رہتا ہے اور آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، یہی کہیں گے نا؟ ہاتھ جلے گا نا تو یہ ساری جو چمک دمک نظر آ رہی ہے چیختا پھرے گا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے اس کو معلوم نہیں ہے، تو تھوڑا اور اوپر آئے نا۔ اللہ کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ ہے عقیدے کا معاملہ۔ تو جب حکم ربی سامنے آ جائے، اللہ کا حکم و تقاضا سامنے ہو، تو ہماری عقل کے گھوڑوں کو باندھ کر رکھیں کمروں کے اندر اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرے۔ وہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور دنیا کے اصولوں میں ہمیں بہت پیارا اصول بچپن سے پڑھایا گیا، خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، باس از آلویز رائٹ، اینڈ رول نمبر 2 if disagreed, comma, refer to rule number 1, full stop. And what is rule number 1? Boss is always right. تو دنیا کے باسز کو تو تم حرام کا کام کرنے کی بھی اجازت دے دو بھائی، دنیا کے باسز گالیاں بھی دے تو بس boss is always right, what can I say? I have to submit. Yes or no? تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ ساری دنیا کے باسز کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے سامنے، یہ دنیا کے سارے بادشاہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ دنیا کے سارے انٹلیکچوئلز ان کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ ہم ایمان والوں کو یہ نقطہ سجھا دے اور ایمان کی بصیرت کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت ہے، یہ جو حماس کے بارے میں کچھ اپنے لوگوں نے بھی کہا، اور اس طرح UAE کی وزیر مملکت نے UN کے اندر کہا کہ حماس کے حملے بڑے گھناؤنے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ اپنوں نے بھی کہا کہ ان کو ذرا سوچ لینا چاہیے تھا، کچھ اپنوں نے بھی کہا کہ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ ایسے سے ایسا ہو جائے گا۔ یہ بہت کچھ آ رہا ہے، ذرا ان 4 یا 3 لائنز کو ذہن میں رکھیں، اگلی آیت سنیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ ترجمہ بھی کر دوں گا پس منظر کے ساتھ، تو وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، بلکہ پس منظر پہلے لے لیں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بدر سے پہلے کی بات ہے، 8 مہمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تھیں۔ ایک مہم کا معاملہ ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ٹکراؤ ہو گیا کچھ کفار سے، اور اس جھڑپ میں ایک کافر قتل ہوا، اور یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا بالکل آخری دن کا وقت تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں شخص قتل ہوا۔ ادھر رجب کا چاند نظر آ گیا اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ حرمت والے 4 مہینے رجب اور 3 لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے حرمت والے، اور قرآن حکیم روکتا ہے ان مہینوں میں جنگ بندی ہو جانی چاہیے، سیز فائر ہو جانا چاہیے، اور مشرکین کے دور سے یہ احترام ان حرمت والے مہینوں کا چلا آیا تھا۔ عام طور پر رجب کا مہینہ ان کے معروف تھا عمرے کے لیے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنزیکٹیو لگاتار مہینے تھے حج کے تعلق سے۔ دور دراز کا سفر، آنے میں وقت لگتا، جانے میں وقت لگتا، پھر ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا ادا کرنا، تو یہ 3 مہینے کا پورا کم و بیش معاملہ۔ تو رجب کا مہینہ معروف تھا عمرے کے تعلق سے، بعد وہ حرمت والے مہینوں میں شامل۔ مشرکین نے بڑا طوفان اٹھا دیا، جیسے آج دنیا کے دہشت گرد، دنیا کے بدماش، اسرائیل دہشت گرد، بدماش اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر طوفان اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، یہی جملے آ رہے ہیں نا۔ اور UAE کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی امور کہتی ہے
کہ حماس کے حملے بڑے گھناؤنے ہیں، کچھ اپنے بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ حماس والوں نے ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پس منظر آپ سن لیں. مشرکین نے کیا بات اٹھائی کہ بڑا ظلم کیا بھائی، یہ تو رجب والے مہینے میں انہوں نے قتل کر دیا، یہ تو حرمت کے والے مہینے کی حرمت پامال کر دی، ان کو شرم نہیں آتی، یہ مسلمان تو بڑے دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان تو بڑے ٹیررسٹ ہیں. یہی کہا ہوگا نا اس وقت مشرکین نے. اگر آج کا میڈیا ان کے پاس ہوتا تو یہی جملے ان کے بھی ہوتے. اب اللہ کا تبصرہ سنیں، قربان جائیے، خدا کی قسم اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور اللہ کا کلام دیکھے اور اپنے بندے، اپنے پیارے بندوں کو اللہ ڈیفینڈ کرتا ہے. قرآن فرما رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ حرمت والے مہینے کے تعلق سے کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس بارے میں قتال کرنا کیسا ہے. اچھا ایک اور بات نوٹ کیجئے، یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ چند سوالات قرآن کریم میں ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 14 سوالات ہیں قرآن کریم میں جو صحابہ کرام نے کیے. ان حضرات کا مزاج عمل کا زیادہ تھا، سوال کم ہے. احادیث میں ہیں قرآن پاک میں تقریباً 14 سوالات، اور سب عمل سے متعلق ہیں. ہمارے مزاج ڈیبیٹ کے ہیں، بحث کے ہیں، ٹاک شوز کے ہیں، اور رات بھر لگے رہنے کے ہیں، اس کے بعد کمبل ہو کر سو جانے کے ہیں. صحابہ کا معاملہ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا اللہ اکبر کبیرہ، اور پریکٹیکل کوسچنز دین اینڈ دیئر عمل کا معاملہ. تو نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے تعلق سے قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، اللہ اللہ ہے، اللہ کے کلام میں بڑا توازن ہے. ہاں فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بڑا بھاری معاملہ ہے، بڑا بھاری معاملہ ہے. اب اللہ کا جواب دیکھیں آگے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا کفر کرنا، انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، اس پر دروازے بند کر دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکلنے پر مجبور کرنا. 4 باتیں اللہ نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے صحابہ کو بیان فرمائی. ہاں یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بھاری بات ہے، ہاں بٹ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے دروازے بند کرنا، اور وہاں سے اس کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ سب سے بڑھ کر بھاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. تمہیں ایک قتل مشرک کا ہو جانا نظر آتا ہے؟ اللہ کا کفر ہو رہا ہے، اس کے رسول کا کفر ہو رہا ہے، اللہ کی مسجد کے دروازے تم نے بند کروا دی ان کو مشرکین نے، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وہاں کے رہنے والوں پر زندگی تم نے اجیرن کی، انہیں ہجرت پر تم نے مجبور کیا. عقل کے اندھو تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اکبر من عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ بھاری، سب سے بڑی بھاری بات ہے. اکبر سپرلیٹو ڈگری انگلش کے اندر. یہ گاٹ دا پوائنٹ. جن کے 75 برس میں ہزاروں لاشیں گرا دیے گئے، اقصیٰ کی حرمت ان کے نگاہوں کے سامنے پامال ہو، مسجد اقصیٰ ان پر بند کی جاتی ہو، کبھی بے حرمتی کی جاتی ہو، ایک دن میں 700 شہید کر دیے جاتے ہوں، سینکڑوں بچوں کے لاشیں جو ہے وہ دکھا دیے جاتے ہوں، ہزاروں ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہوں، اور غاصبانہ قبضہ کر کے اسرائیل کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی جاتی ہو، اور ساری کی ساری امت سو جاتی ہو، مذمتی بیانات سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کو امت تیار نہ ہو، تو what remains for them to do؟ کیا بچا ان کے پاس؟ اگر میں عرض کر پایا ہوں تو میرے خیال سے بات واضح ہو گئی. وہ مشرک کا قتل غلط تھا، بھاری بات تھی، مگر اتنے بڑے بڑے جرائم ان مشرکوں کے جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے، ان جرائم کے سامنے وہ ایک بظاہر معاملہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے. تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں بات کرنی چاہیے. کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار. ان ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تو مظلوم اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہو، اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہمیں کیا شرم آتی ہے؟ بغیرت ہم ہو گئے. ظالموں کو ظلم کرنے میں اور دنیا کے بدماشوں کو ظالموں کا ساتھ دینے میں شرم نہیں آتی، تو ان مظلوموں کے پاس بچا کیا ہے؟ کیا وہ آزادی کی جنگ نہ لڑیں، اپنے آپ کو آزاد نہ کرائیں؟ اور اس سے بڑھ کر
اقصیٰ کو آزاد کرانے کا فرض امت کی طرف سے ادا نہ کریں؟ ان کے اس حق کو ہم کیوں نہیں بیان کرتے، ڈیفینڈ کرتے اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان نہیں کرتے اور غیروں سے معروب ہو کر ڈیفینسو پوزیشن بنانے کی ہم کوشش کریں؟ خدا کی قسم قرآن ایمان والوں کو یہ نہیں سکھاتا. کوئی منافق بن جائے تو بات الگ ہے، دنیا پرست ہو جائے تو بات الگ ہے، دنیا ہی کو مقصود بنا لے تو بات الگ ہے، مگر ایمان والا ہو اور ایمان کا دعوے دار ہو تو قرآن تو کہتے ہیں نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں بات کرنی چاہیے، کوئی ڈیفینسو ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. اور دل سے ایک اور بات سن لیں، اگر آج پاکستان کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں، اگر آج اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے، بات نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، کل کس منہ سے ہم کشمیریوں کے حق کی بات کریں گے؟ کس منہ سے؟ وہاں بھی تو بھارت ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے. کس منہ سے کشمیریوں کے حق کی بات کریں گے ہم؟ اور کل تیسری جگہ کو مسلمانوں پر ظلم ہوگا اور جبر ہوگا، کس منہ سے ڈیفینڈ کریں گے؟ تو بہرحال ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. آیت کے اگلے حصے میں کچھ اور تفصیلات ہیں، لیکن جو نفس مضمون تھا وہ الحمدللہ اس بیان سے سامنے آ گیا ہے. اگلا مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا سورہ نساء آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہیں، الذین یقولون، جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنی جناب سے ہمارے کو ولی، کو سرپرستی کرنے والا بنا دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی جناب سے کوئی ہمارا مددگار بنا دے. ایگزیکٹلی آج کے الفاظ ہیں، آج کے لیے گویا کہ رہنمائی ہے. البتہ اس کا بھی پس منظر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف. کچھ صحابہ رہ گئے، ہجرت نہ کر پائے، کچھ فیملیز رہ گئیں، ہجرت نہ کر پائیں. یہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اور مسلمان جو مکہ مکرمہ سے ابھی مدینہ منورہ آئے، یہ کم و بیش 4 ہجری کا یہ بیان ہے سورہ نساء کا، کم و بیش. اور ابھی سیٹل ہوئے مسلمان اور اللہ تقاضا کر رہا ہے. اور یہاں بڑی پیاری بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ نہیں کہا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کرو اور کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے پکارتے نہ. وما لکم، تمہیں کیا ہوا تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ یہ تو ایسا ایشو ہے کہ فطرت انسانی پکارے گی اندر سے، تمہارا ضمیر پکارے گا اندر سے کہ ان کی مدد ہونی چاہیے. تو یہاں قتال کرنے کے حکم کے الفاظ نہیں آئے، بلکہ اللہ ابھارا تمہیں ہوا کیا ہے، تم کیوں آگے بڑھ کر قتال نہیں کرتے. یہ ہے سمجھنے کا نقطہ. انداز بڑا عجیب ہے جو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمایا. ہاں تو مکہ مکرمہ میں بھی کچھ مظلوم مسلمان رہ گئے تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، پکارتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور بڑی پیاری بات مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وجعل لنا من لدنک ولیا، کوئی سرپرستی کا معاملہ فرما دے، اپنی جناب سے مددگار بنا دے. اس میں بھی تفصیل انہوں نے بیان کی. کچھ کو پھر وہاں سے ہجرت کا موقع ملا اور اس وقت تک دعائیں جاری رہیں. اور جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پھر تو یہ سارا ظلم ختم ہوا اور مسلمانوں کو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ کی صورت میں عطا ہوئی جو وہاں پر رہ گئے تھے. یہ بھی تفسیر اس آیت کریمہ کے ذیل میں آئی ہے. اب جیسے میں نے تمہید میں کہا تھا کہ قتال کی شرائط ہے، شرائط پوری ہوں گی تو قتال کی فرضیت کا معاملہ بھی آئے گا. رات ہی اور صبح بھی کسی نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک شارٹ کلپ شیئر کروایا ہے. ممکن ہے پرانا ہو، واللہ عالم، اور غالب گمان ہے کہ بالکل لیٹسٹ ہے، کیونکہ جس انداز سے اس میں کلام ہے وہ بالکل واضح ہے. البتہ نفس مضمون واقعتاً واضح ہے. اگر کسی علاقے میں مسلمانوں پر ظالم اور کافر اور جابر کفار حملہ آور ہو جائیں تو ان مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہونا قتال فرض ہے، اس مسلمانوں کی مدد کرنا امت پر فرض ہے. پھر اس میں فقہی تفاصیل ہیں اپنی جگہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ الاقرب فالاقرب کا اصول، یہ اصول ہمارے رفقائے تنظیم تو جانتے کہ ہم یہ دعوت کے اصول کے طور پر بیان کرتے کہ جو قریب ہے اس کو دعوت دینا پہلے بنتا ہے، دین کی دعوت. اسی طرح یہ اصول وراثت کے مسائل میں بھی بیان کیا جاتا ہے. ساری امت بھائی بھائی ہے لیکن ہر ایک کا وراثت میں حصہ نہیں،
جو قریب ہے اس کا حصہ وراثت میں، وہاں بھی اصول چلتا ہے الاقرب فالاقرب. اسی طرح قتال کی فرضیت کا معاملہ کہ پھر آس پاس کے مسلمان جو قرب و جوار میں رہتے ان پر فرض ہو جائے گا اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق. یہ ہے وہ جو فرضیت کے حوالے سے شرائط کی تفصیلات ہیں فقہی اعتبار سے. یہ اپنی جگہ آس پاس کے مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا ان کی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق، اور بھی اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو ہوتے ہوتے یہ ساری امت پر فرضیت کا معاملہ آئے گا، البتہ استطاعت اور صلاحیت کے اعتبار سے. یہ فقہی تفاصیل تو اپنی جگہ. ہماری خواہش کیا ہے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اس کا تو اہتمام کر لیں. میں نے یہاں بھی ذکر کیا تھا، لاہور میں بھی ذکر کیا، کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے پریس کلب میں بھی ہم نے گفتگو کی ہے، مظاہرے کیے ہیں پرامن، وہاں بھی بات رکھی. اسی آیت کا حوالہ دیا. 8 ہجری میں حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب 8 ہجری میں گئے تو مکہ بغیر کسی جنگ فتح ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نصرت فرما دی اہل ایمان کی. تو ہم اور آپ دعا تو کریں. آپ ہمیں فلسطین نہیں پہنچ سکتے، غزہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی بات یہ، ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے آپ کے میرے شہر کراچی کے ایک بڑے ایلیٹ کلاس کے اسکول کے طلبہ و طالبات منظر عام پر باتیں آ چکی ہیں. ڈانس پارٹی بھی ہے، نیم برہنہ لباس بھی ہے، شراب کی بوتلیں بھی ہیں. یہ تو ہے جو منظر عام پر آ گیا، ورنہ دھندے چل رہے ہیں. یہ ڈی ایچ اے کے اندر ہم بیٹھے، ہمیں پتہ ہے کیا کچھ نہیں چل رہا ہے. یہاں پر لاہور کے اندر تماشا ہو گیا ہے. 28 اکتوبر سے 12 نومبر 14 دن کم و بیش نگراں وزیر اعظم لاہور، ان کے زیر اہتمام لاہور فیسٹیول کا اناؤنسمنٹ، اخباری اشتہار ہے بڑا، اور ڈرامے ہوں گے، ناچ گانے ہوں گے، بھانڈ اور میراثی اپنا فن پیش کریں گے. یہ تو بزرگوں کو الفاظ سمجھ آئیں گے. بھانڈ کسے کہتے ہیں؟ میراثی کو اچھے لوگ تھوڑی ہوتے تھے. یہ تو برائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا، ناچنے والے، گانے والے. آج ہم کہتے ہیں سنگرز ہیں، یہ بڑے بڑے بینڈز ہیں، یہ سٹارز ہیں، یہ ملک کا نام روشن کریں گے. وہاں مائیں بچے بوڑھے پکارتے ہیں مسلمان امت کدھر ہے؟ اور ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ لاہور کے اندر کہتے ہیں کہ فیسٹیول کرایا جائے گا، لاہور ہے کہ عنوان سے کرایا جائے گا، اور یہ بھانڈ اور میراثی اپنا فن، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کی انتہا ہے. اور اتنے بے حس ہو گئے کہ شاید ہم دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن؟ کیا یہ بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر آپ کا میرا دل کچھ ہوتا ہے؟ اس کو یہ نہیں ہوتا. کو آنسو بہتے ہیں؟ آپ اور میں صاحب اولاد ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارے بچوں کے طرح بچے نہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جن کے ہاسپٹلز بند کر دیے گئے، اور جن کو دھمکیاں دی جا رہی کہ اب زمینی حملہ بھی کریں گے ہم. اور کفر کا ایک عالم کفر کا ایک بڑا حصہ پیچھے کھڑا ہے اسرائیل کے. ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ممالک مل کر کوئی جواب تو دیں. خدا کی قسم 2 دن سے بڑی پریشانی، 700 لاش ایک دن میں دیکھ کر جائیں تو کدھر جائیں؟ تو ہم تو اپنے حکمرانوں سے کہہ سکتے ہیں، اور میں آج کہتا ہوں یہاں بیٹھ کر اللہ کرے کہ بات جائے، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے میں گزارش کرتا ہوں، طاقت ہے آپ کے پاس بھائی. پاکستان کے سیاسی مسائل تو یہ کھلواڑ بنا ہوا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے بارے میں اچھے تاثرات بعض لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. چند بڑے جید علماء جن کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. بھائی کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. میں نہیں کہہ رہا ایٹم بم مارنے کی بات کرو، میں نہیں کہہ رہا میزائل چلانے کی بات کرو، لیکن چند بڑے مسلم ممالک تو کھڑے ہو کر کوئی آواز بلند کریں. پاکستان ہے، سعودیہ ہے، ترکیہ ہے، مصر والوں کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے. شامل کر لیں ایران کو اپنے ساتھ. کوئی سعودیہ میں بیٹھ کر، مصر میں بیٹھ کر کوئی بلند آواز میں بات تو اٹھائیں. خوشی ہوتی ہے فلسطین کے مسلمان کو، یہ بہت بڑے عالم دین نے لکھا ہے، خوشی ہوتی ہے فلسطین کے مسلمان کو جب لاہور کراچی میں مسلمان کھڑے ہوں، جب جکارتہ میں مسلمان کھڑے ہوں، جب ڈھاکہ میں مسلمان کھڑے ہوں. تو ہم تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا، ہم تو بیان دے سکتے ہیں. آپ حکمراں ہو بھائی، آپ سپہ سالار ہو، آپ کی آواز میں جان ہوگی. آپ تو ہم سے بڑھ کر کرو نا خدا کے بندو، آپ تو ہم سے آگے بڑھ کر بات کرو نا خدا کے بندو.
ٹھیک ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ جنگ کا اعلان کر دو آپ، کوئی مصلحت بھی ہوتی ہے، کوئی حالات کا تناظر بھی ہوا کرتا ہے سر آنکھوں پر، مگر ایسا بھی تو نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ تو کریں، اور اگر کر رہے ہو کچھ آپ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، نہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو غیرت عطا فرمائے، اس کے سوا کچھ کرنے کو نہیں ہمارے پاس۔ باقی ہم نے 13 نکات وہ شائع بھی کر دیے پچھلے خطاب جمعہ میں لاہور میں، وہ بیان بھی ہو گئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی آ گئے، وہ دعاؤں سے لے کے آگے تک کے کام اس میں ہم نے بیان کر دیے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن بھائی کوئی تو ہمارے حکمراں غیرت مندی کا ثبوت پیش کریں۔ یا عرب ممالک، میں نے پہلے بھی کہا، ان کو خوف نہیں آتا اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو کیا؟ امریکہ بدماش سے دوستیاں کر کے ان کو جو ہے ان کی بادشاہتیں بچ جائیں گی؟ قطعاً نہیں۔ یہ کہ کر کے اسرائیل آگے بڑھے گا، یہ گریٹر اسرائیل کے مقاصد کو آگے لے کے بڑھے گا اور تمہاری عرب سلطنتیں ضائع ہوں گی۔ تو آج اگر کوئی آواز بلند نہ کرو تو کل کہاں جاؤ گے تم؟ اور پاکستان کا حوالہ میں نے پہلے بھی دے دیا، بن-گورین کو بھی کہنا پڑا تھا 67 میں ہمارا نظریاتی دشمن پاکستان ہے، نتنیاہو بھی کہہ رہے کہ پاکستان کو ہمیں اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا چاہیے، اور ہمیں خوشی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر ہم نے میزائل کے ٹیسٹ کیے ہیں تو یہ ایک اچھا انداز ہے، اور اگر اس میں اگر نیت اللہ جانتا ہے، اگر اس میں دنیا کو کوئی میسج دینا مقصود ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کا حوالہ دے کر یہ ہم نے گزارش کی ہے، ہم ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، مثل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، بہترین ایئر فورس کی پائلٹس ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین تربیت یافتہ فوج ہمارے پاس موجود ہے، اس کا حوالہ دے کر کوئی بات کرو خدا کے بندو۔ امت چھوٹی نہیں ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، یہ مل کر کوئی آواز تو بلند کرے۔ عوام کے کھڑے ہونے سے اگر فلسطین کے مسلمان کو تقویت ملتی ہے تو حکمرانوں کے کھڑے ہونے اور غیرت کا ثبوت پیش کرنے اور حمیت کا ثبوت پیش کرنے سے ان کا دل بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس تعلق سے غیرت عطا فرمائے اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی مشترکہ لائے عمل، کوئی ایک پالیسی اختیار کریں۔ کفر اگر ملت واحدہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، تو کیا امت واحدہ نہیں بن سکتی؟ امت کی ایک آواز بلند نہیں ہو سکتی؟ ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی دعا کرتے ہیں، اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہم نے۔ سیاست میں کھلواڑ ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے ہماری، اور مستقبل میں اللہ نے اس خطے سے بڑا کام لینا ہے۔ اگر اسرائیل کا ذمہ دار کہہ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے خطرہ ہے تو پاکستان سے، تو ہمیں بھی تو سمجھ آئے کہ امت کی امامت ہم نے کرنی ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری ایٹمی صلاحیت، یہ بہترین تربیت یافتہ فوج، یہ امانت ہے امت کی ہمارے پاس، اور ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اگر ہم کمیٹڈ ہوں گے، اسلام کو یہاں پر نافذ کریں گے، تب اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، پھر جمعے کا خطاب نہیں ہوگا، پھر پریس کلب پہ مظاہرہ تھوڑی ہوگا، پھر تو کہیں جا کے جواب دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ آج اپنے بچوں میں شوق شہادت، جذبہ جہاد کا پیدا کرنا، یہ بہت ساری باتیں ہم نے بیان کی، اس وقت موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہمارے مظلوم بھائی بہنوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دینی عطا کرے۔ جو ہم مالی تعاون کر سکتے وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو بڑھائیں، اور ہمارے حکمراں ان کے لیے ہم دعا کریں، ہمارے مقتدر طبقات۔ میں نے تو دل سے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے گزارش کی، اللہ کرے کہ بات پہنچی ہوگی، ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھائے اور امت کی ہم کل کو جو ہے وہ امامت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان نہیں، پوری امت کے حکمرانوں کو، مقتدر طبقات کو اللہ اس کی توفیق دے۔ یہ دعا کرنا، یہ بات کرنا ہمارے بس میں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور جو بات سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔